آتے ہیں طلاق کی کئی قسمیں جو فقہ کی بکس میں آپ کو ملیں گی. ایک ہے طلاق سنی جیسے کہتے ہیں. سنی کا مطلب وہی ہے کہ جو قرآن پاک میں جو طریقہ بتایا اس کو، یعنی سنت کے مطابق طلاق. یہ وہ اصل طریقہ ہے کہ جو سورۃ الطلاق میں ہے، اور اس کی کچھ ایکسپلینیشن سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. یہ اصل ہے، اصل یہ طریقہ. دوسری ہوتی طلاق بدعی. بدعی کا مطلب ہے سنت طریقے کے خلاف ورزی کے ساتھ کوئی طلاق کیا ہو تو یہ گناہ ہے. اس کی وہی اگزامپل وہ ہے کہ پیریڈ کے اندر طلاق دے دی، یا غصے میں کوئی بکواس میں کہہ دیا کچھ. یہ سب بدعی طلاق ہے. طلاق رجعی. رجعی ہوتی ہے ایسی طلاق جس میں رجوع کرنا ممکن ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ ایک تو اسپیشلی عدت کے دوران بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ایک بار طلاق ہوئی تو اس میں بھی ہے رجوع، یعنی واپس کینسل کر سکتے ہیں، دوسری بار بھی ہو سکتا ہے. تو یہ رجعی ہے. اور طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں رجوع نہیں ہو سکتا. یہ اگر تیسری بار جا کے اتفاق سے طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ بائن ہے. بائن کا مطلب ہے کہ اب میاں بیوی سے اب کبھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اجازت البتہ دے دی کہ وہ خاتون کی شادی کسی اور سے ہو جائے اور اس آدمی سے اتفاق سے، یعنی یہ نہیں کہ پلاننگ سے، بلکہ اتفاق سے وہ فوت ہو جائیں یا ان کا وہ طلاق وہاں پہ بھی ہو گئی تو اب وہ دوبارہ پہلے شوہر کے لیے ہو سکتی ہے. تو بائن اس کو کہتے ہیں. طلاق کے معجل. معجل کا مطلب ہے وہ طلاق جو فوری طور پر واقع ہو جاتی. معجل لٹکی ہوئی طلاق کہ جناب اس کا اعلان کر دیا اور وہ کہا اچھا اب وہ کوئی ایسی ایک سینیریو بن گیا نا کہ اب وہ خاتون کہ یہ ہو سکتا ہے مرد کے بھی کوئی ایک ایسی حالت بن گئی کہ جس میں مثال کے طور پر کوئی شراب کی عادت بن گئی ہے یا بدکاری کی عادت بن گئی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پھر اس کی طلاق کا فوراً ہی ایکشن ہو جائے. پھر وہ یعنی اس کے لیے پھر معجل وہی ہوگا کہ وہ پھر عدت کے لیے بھی وہ نہیں رہیں گی. ظاہر ہے کہ اگلی کو پتہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے اور یہ کرتا ہے تو وہ رہنا بھی نہیں چاہ رہی ہے ان کے ساتھ، تو ٹھیک ہے. طلاق مضاف الی الوقت. وہ طلاق جو مستقبل کے کسی وقت میں واقع ہو. جیسے کوئی یہ کہے کہ اگلے مہینے کے 15 تاریخ کو تمہیں طلاق ہوگی. اچھا یہ کہہ دیا اور ایسا اگر تو لاجیکلی سوچا ہوا ہے کچھ ہے سوچ سمجھ کے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جناب ایک سازش کے طور پر وہ ہے تو پھر غلط ہے، پھر گناہ ہے، پھر نہیں ہے درست. طلاق معلق سے کہتے ہیں کہ وہ مشروط طلاق کو کہتے ہوئے کہ شوہر کے اگر ایسا ہوا تو طلاق تمہیں ہو جائے گی. اچھا وہ اس کی یہ ہو سکتی ہے نا کہ مثال کے طور پر یہ کہا شوہر نے کہ جی اگر خاتون اگر تم نے کسی سے ازدواجی تعلق قائم کیا نا تو پھر طلاق تمہاری بائی ڈیفالٹ ہو جائے گی. اسی طرح بیگم بھی یہ کر سکتی ہیں کہ بھی اگر تم نے کوئی بدکاری کی نا تو پھر تو کنفرم ہے کہ یہ طلاق ہو جائے گی، اور یہ ڈاکومنٹس میں پھر کروا لے سائن سے. تو اس کو معلق کہ لٹکی ہوئی طلاق ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا تو. اچھا یہ عربوں کے یہاں کی ایک مصیبت تھی کہ وہ کسی نہ وہ اس میں یار یہ واقعہ ہوا تو طلاق ہو گئی. اچھا وہ اس میں کس طرح کے رکھ لیتے تھے، یعنی وہ ایسا رکھا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر بارش ہوئی نا تو طلاق ہو جائے گی. تو اس کو پھر فقہا نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے اور کچھ نہیں، اس میں کوئی نہیں، کوئی سیریس کوئی سچ مچ کا ایک سیریس ایگریمنٹ ہو تو پھر معلق ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی. اچھا معلق کی ایک شکل وہ بھی ہے نا کہ جیسے نکاح کے وقت ہی سائن میں یہ کر لیا کہ جناب خاتون کو آپشن ہوگی کہ وہ جب چاہے طلاق دے سکتی تو پھر ہو جائے گی. یعنی پھر خلا کی بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خاتون خود طلاق کر سکتی ہے. طلاق یا خلا کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی ہے جس میں طلاق ہو سکتی ہے. ایک تو وہ ہے کہ عدالت فیصلہ کرے کہ طلاق ہو گئی، یہ اس کو فسخ کہتے ہیں کہ وہی نکاح کو کینسل کر دیتے، ختم ہو گیا واقعہ.
اچھا ایک یہ بھی ہے اخراجات کی عدم ادائیگی، اگر ایک شوہر کہا نہیں پا رہا، اچھا اس میں ایک تو ہے نا کہ وہ کوئی بیچارہ بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بیچارے کو مسئلہ ہے، پھر تو نارمل ہے، لیکن اگر وہ آدمی کی نیت ہی خراب ہے تو اس کے لیے پھر خاتون طلاق لے سکتی ہے، یعنی اس کے لیے پھر ان کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو وہ اس کو اگلی کو کہے گی، اگلا نہ مانا تو وہ عدالت میں جائے گی، عدالت 1 گھنٹے کے اندر ہی فیصلہ کر لے گی۔ جسمانی عیب اگر ہے یہ شوہر میں بھی ہو سکتا ہے یا بیگم میں، لیکن شادی کے ٹائم اگلے کو پتہ نہیں تھا، بتایا ہی نہیں تھا، چھپایا ہوا تھا اپنا، تو اس کی علیحدگی بھی پھر ظاہر ہے کہ اس کو پریکٹیکلی عدالت ہی کرے گی۔ مثلا یہ پتہ چلا کہ جناب جو شوہر ہیں وہ بڑے جناب اچھی سیلری یا اچھی انکم ان کو آتی ہے، اب شادی ہو گئی، ہونے کے بعد پتہ چلا اگلے کام ہی کچھ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، یہ صورت ہو سکتی ہے نا، اس میں فسخ ہوگی۔ یا دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ازدواجی تعلق کی طاقت ہی نہیں ہے، نہ مرد میں نہ عورت میں، تو تب بھی عدالت اس کو ختم کر سکتی ہے۔ اذیت رسانی، اگر پتہ چلا کہ شوہر کی عادت ہے، یہ ہو سکتا ہے بیگم کی ہو کہ وہ شوہر کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ایک سائیکولوجیکلی تنگ بھی ہے اور ایک جسم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تو اگر ایسی حرکت کرتے ہو تو اس کو بھی علیحدگی کر سکتے ہیں۔ اچھا وہ خود بھی اگلی جو ہے چاہ رہی ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ چھوڑ کے گھر جائے اپنے پیرنٹس کے، اور اس کو اگر کوئی اگلا طلاق نہیں مان رہا تو پھر عدالت میں ایک بار کہہ دیں، وہ ہو جائے گا معاملہ جلدی، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ ارتداد کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر ہو یا بیگم ہو، ان کے لیے لازمی ہے کہ دونوں دیندار ہوں، اسلام پر قائم ہو، اور ان میں سے کوئی ایک ارادہ کرے کہ جناب ہم نکاح جو ہے نہیں، ان کی بھی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان شوہر تھا لیکن اب اس کی نیت خراب ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ملحد بن گیا، تو خاتون کو پتہ چل گیا وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتی ہے، وہ کینسل پھر کرا سکتی ہے۔ اس کے بعد نکاح یا جو طلاق یا خلا کا اور طریقے ایک ہے الا پہ میں بات کر چکا ہوں، ظہار تعلان، اس کی میں اب آگے بات کرتا ہوں یہ کیا ہے۔ اس پہ اور مزید آپ سوچ لیں کہ اس ٹائپ کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں طلاق کے بغیر ہی معاملے کی علیحدگی ہو سکتی ہے۔ اب الا وہی ہے کہ جو میں قرآن مجید میں بتا چکا ہوں کہ جناب ازدواجی تعلق میں کروں گا ہی نہیں، اور اس پہ اللہ کی قسم کھا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لمٹ کر دی ہے 4 مہینے کی، 4 مہینے میں قسم توڑے 4 مہینے میں تو پھر طلاق آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، اور طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، بات ختم۔ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ جو لوگ اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ۔ یہ الہ یہ ہو بھی سکتی نا ہمارے زمانے میں بھی، عربوں میں بھی ہوتی تھی، ہمارے ہاں بھی ہو سکتی۔ اچھا یہ عربوں کے خاص تھا ظہار، بیوی کو ماں قرار دے دینا۔ اب ان کے ہاں یہ ایک ایسی غلط بنی ہوئی تھی کہ جناب بیگم سے لڑائی ہوئی تو اعلان کر دینا بھئی تم آج کے بعد میری ماں بن گئی، میں نہیں اب تم سے تعلق کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی 4 مہینے کی لمٹ رکھ دی، اور تب فرمایا کہ 4 ماہ ہو گئے تو طلاق آپ نے بیچ میں دے دی، بات ٹھیک ہے، اور نہیں دی تو پھر طلاق ہو جائے گی، اور اگر آپ طلاق نہ دینا چاہیں تو پھر آپ کی پینلٹی ہوگی 60 روزے رکھیں، یا 60 روزے کے قابل نہیں ہے تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام کو آزاد کریں۔ آج کل کی تو غلامی الحمدللہ کی لعنت ختم ہو گئی، لیکن آج کل کی صورت یہ ہو سکتی نا کہ قیدی کہ صرف فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے جیل میں، تو اس کو آپ آزاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ایک آدمی مجرم آدمی کو ڈاکو ٹائپ کو آزاد نہ کریں۔ اب یہ قرآن مجید کے ارشاد ہیں، یہ سورۃ المجادلہ،
مجادلہ کا لفظ کا مطلب ہے بحث کرنا. اب اس میں پہلی 2 آیتوں میں ارشاد ہوا ہے. واقعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے رسول آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کیے جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو سن رہا تھا. بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے کہ سننے اور دیکھنے والا اللہ. آپ میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے. اور اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے پینلٹی بھی رکھ دی کہ بھی پھر اگر تم غصے میں کہیں بیگم کو ماں کہہ بیٹھے ہو تو یہ صرف بکواس ہے، ختم ہوئی. اس کے لیے یہ پینلٹی دو، 60 روزے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر غلام آزاد کرو. اور یہ بھی نہیں اگر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ ضرور کرو. تو یہ معاملہ ختم. یہ اصل واقعہ تھا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے شوہر تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ. ان کا مقدمہ تو یہ ہوا تھا کہ ابھی وہ کچھ عرصہ پہلے ایمان لائے تھے. تو اوس اور خولہ بہت بزرگ تھیں، دونوں بڑی عمر میں تھے. اور بابا جی کو کہیں غصہ آ گیا تو غصے میں کہہ دیا کہ تم تو بس اب ماں ہو میری. تو اس کو زہار کہتے. اچھا وہ اگر تو دونوں جوان ہوتے نا ہو جاتا تو کچھ مسئلہ نہیں تھا کہ عرب کلچر کے اندر تو خاتون کے لیے 10 آپشنز ہوتی کہ جناب شادی کرنے کے لیے 10 آدمی تیار تھے، جس کو چاہیں وہ سلیکٹ کر لیتے. لیکن اب سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ تھا کہ وہ خود بڑی عمر میں آ چکی تھی. ان کو پتا تھا کسی نے شادی نہیں کرنی اس سے. ان کو لگتا مزاج بھی بڑا سخت مزاج کی ہوں گی. تو اب وہ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگی کہ جی یہ بتائیں جی اب اس کا کیا ہوگا، کیا کرے. اور اللہ تعالیٰ سے بھی کرنی تھی دعا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ بھائی یہ زہار سے کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف بکواس ہوتی ہے. اور یا تو طلاق کرنی ہے تو بس ہو گئی، پھر تو 4 مہینے تک کی لمٹ کر لیں. اور اگر نہیں ہوئی، نہیں دینا چاہ رہے تو پھر یہ پینلٹی دو. پھر اوس رضی اللہ عنہ نے وہ پینلٹی دی اور تعلق کرا. تو اب اس کا ایک وہ دلچسپ ایک کیس ہوا کچھ عرصے بعد. یعنی اب یہ واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہو گئی تو سورہ مجادلہ ہوئی کہ وہ بحث کر رہی تھی، اس پہ اس کا نام رکھا. تو اب ہوا یہ کہ کافی عرصے بعد کہ 15-20 سال بعد عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت بنی تھی. تو ایک بار خولہ رضی اللہ عنہ وہ آئیں مقدمہ لے گئے تو کہنے لگی کہ تمہیں تو ہم عمیر کہتے تھے. یعنی عمیر کا مطلب یہ تھا چھوٹا عمر. کہتے تم اس سے بچے سے تھے، بھاگتے دوڑتے تھے ہمارے سامنے. تو اب یہ مقدمہ ہے میرا تو اس کو تم کرو نا اس کو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خالہ جی اب دیکھیں آپ تو وہ خاتون ہیں کہ جس پہ آپ کے سوال پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، تو میں کون ہوتا ہوں آپ کے مقدمے پہ کوئی جلدی فیصلہ نہ کروں، میں کرتا ہوں. اور انہوں نے پھر جو بھی لگتا ہے کوئی وراثت کا ہی کوئی مقدمہ ہوگا یا کوئی صنوعیت کا جو بھی ایشو ہوگا انہوں نے فوراً اسی وقت چیک کیا اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے کچھ منٹ یا گھنٹے کے اندر اندر ان کا جو مقدمہ کر لیا انہوں نے. اس طرح کا تھا. اچھا اب یہ آپ کو یاد رکھیں وہ جو میں نے کہہ دیا نا عربی میں عمیر، یہ عربی زبان کا ایک یہ
اسٹائل یہ ہے کہ اس کو چھوٹا کرنے کے لیے وہ ایسے کر لیتے ہیں، جیسے عمر سے عمیر، اسی طرح حسن سے حسین، اس طرح بنا دیا. اسی طرح اور بہت سے نام آپ کے بھی ہو سکتا ہے ایسے ہو. تو وہ یہی ہوتا تھا کہ مثلا اگر 2 بیٹے پیدا ہو گئے نا تو وہ اس کا یوں کر لیتے تھے، ایسے ایک ہی نام رکھنے کے لیے تھوڑا سا چینج ایسے کر لیتے تھے. جیسے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے، بڑے بیٹے حسن رکھا نام، اب دوسرے پیدا ہوئے تو ان کو یہی نام اچھا لگا، حسن کا مطلب کہ بہت اچھا، خوبصورت، تو پھر انہوں نے حسین رکھ دیا کہ چھوٹا حسن، یہ مراد تھا سے. تو ایسے انہوں نے رکھا، تو ایسے آپ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو بھی نام رکھنا آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ زہار کا حکم قرآن پاک میں ہے. اب سب سے برا جو ایشو ہے وہ لعان ہے.